26ویں بل منظور ہونے جا رہی تھی، اس پر ہم نے تقریباً 1 مہینہ لگایا۔ 11-12 بجے میٹنگیں شروع ہوتی تھی صبح اذان تک، اور کرا کے آخر مسودے پہ اتفاق ہوا۔ اس میں دینی مدارس کا بل بھی تھا، اس میں سود کی تحریم کا بل بھی تھا کہ معیشت سے سود کو نکالنا ہے، اور کچھ، اور منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کر لیا۔ اس کے بعد صدر پاکستان کے پاس چلا گیا، صدر صاحب نے باقی بل تو منظور کر لیا، لیکن دینی مدارس کے بل پر اس نے کوئی آبجیکشن لگا کے اس کو ایک طرح سے مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، MKM، سب جماعتوں نے مل کر متفقہ طور پر 26ویں بل منظور کیا، جس میں 26 آرٹیکلز تھے۔ تو پتہ نہیں صدر پاکستان نے پھر کیوں کر ایسا کیا، کس نے اس کو روکا، کسی کے کہنے پر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور پھر ایک ملک کے اندر ایک اشتعال پیدا کرنا مذہبی قوتوں کے درمیان، اور پھر مذہبی قوتوں کو ایک طرح سے دعوت دینا اسلام آباد کی طرف رخ کرے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ بار بار اسلام آباد کا رخ کریں۔ پاکستان اب ایسے حالات کا متحمل بھی نہیں ہے، لیکن اگر مجبور کیا جاتا ہے، اور جیسے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اعلان کیا ہے 8 دسمبر تک بل پر دستخط نہیں ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں۔ یہ بل صرف جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہے یا وفاق المدارس کا نہیں ہے، ملک کے اندر جتنے بھی تنظیمات مدارس ہیں جو دینی سیاسی جماعتیں ان کی قیادت بھی کر رہی ہیں، ان سب کی طرف سے ہے، اگرچہ پیش قائد جمعیت۔ ایسے میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی دانستہ طور پر کرے اور ملک کے حالات خراب کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں، اگر مجبور کیا جائے گا، پھر جب مانیں گے تو پھر بعد از خرابی بسیار۔ وہ کہتے ہیں کہ 100 پیاز اور 100 جوتے۔ جناب بلاول صاحب وفد کے ساتھ تشریف لائے تھے گزشتہ سے پیوستہ رات، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ میں بابا سے بھی بات کروں گا۔ 26ویں بل منظور ہونے جا رہی تھی، اس پر ہم نے تقریباً 1 مہینہ لگایا۔ 11-12 بجے میٹنگیں شروع ہوتی تھی صبح اذان تک، اور کرا کے آخر مسودے پہ اتفاق ہوا۔ اس میں دینی مدارس کا بل بھی تھا، اس میں سود کی تحریم کا بل بھی تھا کہ معیشت سے سود کو نکالنا ہے، اور کچھ، اور منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کر لیا۔ اس کے بعد صدر پاکستان کے پاس چلا گیا، صدر صاحب نے باقی بل تو منظور کر لیا، لیکن دینی مدارس کے بل پر اس نے کوئی آبجیکشن لگا کے اس کو ایک طرح سے مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، MKM، سب جماعتوں نے مل کر متفقہ طور پر 26ویں بل منظور کیا، جس میں 26 آرٹیکلز تھے۔ تو پتہ نہیں صدر پاکستان نے پھر کیوں کر ایسا کیا، کس نے اس کو روکا، کسی کے کہنے پر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور پھر ایک ملک کے اندر ایک اشتعال پیدا کرنا مذہبی قوتوں کے درمیان، اور پھر مذہبی قوتوں کو ایک طرح سے دعوت دینا اسلام آباد کی طرف رخ کرے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ بار بار اسلام آباد کا رخ کریں۔ پاکستان اب ایسے حالات کا متحمل بھی نہیں ہے، لیکن اگر مجبور کیا جاتا ہے، اور جیسے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اعلان کیا ہے 8 دسمبر تک بل پر دستخط نہیں ہوئے،
تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں. یہ بل صرف جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہے یا وفاق المدارس کا نہیں ہے. ملک کے اندر جتنے بھی تنظیمات مدارس ہیں جو دینی سیاسی جماعتیں ان کی قیادت بھی کر رہی ہیں, ان سب کی طرف سے ہے, اگرچہ پیش قائد جمعیت. ایسے میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی دانستہ طور پر کرے اور ملک کے حالات خراب کرے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں. اگر مجبور کیا جائے گا, پھر جب مانیں گے تو پھر بعد از خرابی بسیار. وہ کہتے ہیں کہ 100 پیاز اور 100 جوتے. جناب بلاول صاحب وفد کے ساتھ تشریف لائے تھے گزشتہ سے پیوستہ رات. انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ میں بابا سے بھی بات کروں گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بل منظور ہو جائے.